ملک نے جب ان کے سر پہ دست شفقت رکھا، یہ کھل کر روڈوں میں آئے، بازاروں میں آئے، گلیوں میں آئے، اصحاب رسول کو گالیاں دی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وقال الله في مقام آخر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عزیزان محترم، قابل سے تکریم اصحاب رسول و اہل بیت رسول کے دیوانوں اور پروانوں، اسٹیج پر تشریف فرما جرنیل اہل سنت حضرت علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قائد سندھ حضرت علامہ ثناء اللہ فاروقی صاحب، ثناء اللہ حیدری صاحب، حضرت مولانا شکیل الرحمن فاروقی صاحب، حضرت شاہ صاحب، دیگر ذمہ داران، میں سب سے پہلے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر اس ضلع کے صدر، ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم قاری عبدالوہاب صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو، ضلع کے تمام ذمہ داران، ٹاؤن کے تمام ذمہ داران اور تمام کارکنان کو اس بے مثال کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، جرنیل اہل سنت اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور قائد سندھ اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عنوان میں 2 لفظ ہیں یا 2 جملے ہیں، شہدائے اسلام و استحکام پاکستان۔ شہدائے اسلام پر چند باتیں عرض کر کے استحکام پاکستان پر بھی چند گزارشات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان محترم، شہادت عظمت ہے، شہادت رفعت ہے، شہادت بلندی ہے، شہادت مقام ہے، شہادت انعام ہے، شہادت تحفہ خدا بندی ہے، شہادت تمنائے مصطفیٰ ہے، شہادت فاروق اعظم کی تمنا ہے، شہادت عثمان غنی کی تمنا ہے، شہادت صحابہ کرام کی تمنا ہے، شہادت اہل بیت کی تمنا ہے، شہادت وہ اعلیٰ مقام ہے میرے اور آپ کے نبی سرور کائنات ساقی کوثر تاجدار مدینہ، جس نبی کے لیے آسمان بنایا گیا، زمین بنائی گئی، چاند ستاروں کو وجود دیا گیا، جس نبی کے لیے سیارے بنے، چاند بنا، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا میرے نبی کی وجہ سے۔ میرے نبی نے آنا نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، چاند نہ ہوتا، ستارے نہ ہوتے، سیارے نہ ہوتے، نجوم نہ ہوتے، کواکب نہ ہوتے، بحر و بر نہ ہوتے، شام و سحر نہ ہوتے، علماء نہ ہوتے، خطباء نہ ہوتے، انبیاء نہ ہوتے، آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء نہ ہوتے، کوئی رسول نہ ہوتا، کوئی پیغمبر نہ ہوتا، پوری کائنات کو وجود جس نبی کی وجہ سے ملا، وہ امام الانبیاء تمام عظمتوں کے باوجود دعا کرتے ہیں، رب کائنات لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل
ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ ربا میری یہ تمنا ہے تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤ، پھر زندہ کر دیا جاؤ، پھر شہید کر دیا جاؤ، پھر زندہ کر دیا جاؤ۔ یہ اتنی بڑی عظمت ہے حضرت فاروق اعظم، جس کو میرے نبی نے اسلام کی عزت اور طاقت کے لکھے غلاف کعبہ تھام کر بیت اللہ میں جا کر اللہ سے مانگا تھا، وہ عمر بھی اگر تمنا کرتے ہیں تو شہادت کی کرتے ہیں۔ وہ عثمان غنی مقام اتنا بلند ہے، میرے نبی نے 21 مرتبہ جس کو جنت کی بشارت دی ہے، وہ عثمان غنی دعا کرتے ہیں ربا مجھے شہادت مل جائے۔ صحابہ کرام جن کی عظمت کی انتہا ہے، رب اعلان کرتے ہیں میں صحابہ سے راضی، صحابہ مجھ سے راضی۔ رب اعلان کرتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، رب اعلان کرتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب اعلان کرتے ہیں سارے صحابہ جنتی ہیں۔ رب اعلان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اس کے باوجود صحابہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو شہادت مانگتے ہیں۔ شہادت تو ایک انعام خداوندی ہے، یہی وجہ ہے اسلام پر سر کٹانے والوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، بے شمار ہیں، کوئی گننا چاہے گن نہیں سکتا۔ شہادت تو مقصود و مطلوب مومن، یہ مسلمانوں کا مقصد ہے، مسلمانوں کا منشور ہے، مسلمانوں کا دستور ہے۔ ہر مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے، اس کی دلی تمنا یہی ہے اگر یہ سر کٹے تو نام محمد پہ کٹے، اصحاب محمد پہ کٹے، پھر جان دینے والوں کی ایک قطار ہے۔ اس عظمت اور تحفے کو حاصل کرنے کے لیے قطار در قطار مسلمان ہر دور میں کھڑے بھی نظر آتے، سر کٹاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، اگر کوئی گننا چاہے شہداء کو گن نہیں سکتا، بے شمار ہیں۔ تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، ورق گردانی کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ کسی دور میں تمہیں بدر کے شہداء نظر آئیں گے، کسی دور میں احد کے شہداء نظر آئیں گے، کسی دور میں خندق کے شہداء نظر آئیں گے، کسی دور میں خیبر کے شہداء نظر آئیں گے، کسی دور میں بیر معونہ کے شہداء نظر آئیں گے، کسی دور میں کربلا کے شہداء نظر آئیں گے، کسی دور میں دشت لیلہ کے شہداء نظر آئیں گے، کسی دور میں عراق و شام کے شہداء نظر آئیں گے، کسی دور میں کشمیر کے شہداء نظر آئیں گے، کسی دور میں تحریک آزادی کے شہداء نظر آئیں گے، کسی دور میں سن 65 کے شہداء نظر آئیں گے، کسی دور میں سن 71 کے شہداء نظر آئیں گے، کسی دور میں جی ہاں شہداء ختم نبوت نظر آئیں گے، کسی دور میں آپ کو نبی کے نام پر سر کٹانے والے نظر آئیں گے، کسی دور میں آپ کو شہداء بالاکوٹ نظر آئے گے۔ اگر آپ تاریخ اسلام کی ورق گردانی کریں گے، چلتے چلتے ایک وہ دور بھی آئے گا، تاریخ تمہیں بتائے گی اصحاب رسول کے کٹنے نام پر کٹنے والے شہداء کی ایک لمبی فہرست تمہارے سامنے آئے گی، جس کے ابتدا میں نام ہوگا امیر عظیمت کا، یہ بھی تو شہید ہے، علامہ فاروقی یہ بھی تو شہید ہے، علامہ اعظم بھی یہ بھی تو شہید ہے۔ ہر دور میں ہر زمانے میں شہداء اسلام نظر آئے کہ تاریخ کے اوراق کو پلٹیے، جنگ کی زمین پر تمہیں شہداء نظر آئے کہ بہاولپور کی زمین پر تمہیں شہداء نظر آئے کہ خیر پور کی
کی زمین پر تمہیں شہداء نظر آئیں گے، حیدرآباد کی زمین پر تمہیں شہداء نظر آئیں گے، چلتے چلتے کراچی پہنچے گے۔ میں کورنگی کی بات نہیں کر رہا، میں نیو کراچی کی بات نہیں کر رہا، یہی اورنگی ٹول گواہ ہے، تاریخ تمہیں بتائے گی۔ جس گلی پر جا کر کھڑے ہو کے آواز آئے گی یہ بھی کوئی صدیق کے نام پہ کٹا ہے۔ شہداء اسلام کی یہ ایک لمبی فہرست ہے، وہ کٹتے چلے گئے، ایک ہوتا میں نام لیتا، یہاں تو جماعت در جماعت، یہاں تو گروہ در گروہ، یہاں تو پوری پوری جماعت کٹی ہے، کیونکہ شہادت عظمت ہے۔ آج اگر ہم اس راستے پر ہیں ہمیں شہادت عزیز ہے، شہادت تو انعام ہے۔ یہاں بیٹھنے والے ہر نوجوان کو شہادت کی تمنا ہے، یہاں بیان کرنے والے ہر عالم دین اور خطیب کو شہادت کی تمنا ہے۔ کسی نے کہا مولانا یہ شہادتیں کیوں ہے، یہ بدر میں کٹنا کیوں ہے، یہ احد میں کٹنا کیوں ہے، یہ خندق میں کٹنا کیوں ہے، یہ خیبر میں کٹنا کیوں ہے، یہ کربلا میں کٹنا کیوں ہے، یہ شہادت کس وجہ سے؟ میں نے کہا شہادتوں سے اسلام کی بھی حفاظت ہوتی ہے، پاکستان کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ جی ہاں، ان شہادتوں کی وجہ سے اسلام کی بھی حفاظت ہوتی ہے، پاکستان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، نظریاتی سرحدات کی بھی حفاظت ہوتی ہے، جغرافیائی سرحدات کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شہادت ہی تو ہے، یہ شہادتوں کی برکت ہی تو ہے۔ آج مساجد آباد ہیں، مدارس آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، تبلیغی مراکز آباد ہیں، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں آ رہی ہیں۔ آپ اتنی تعداد میں تاحد نگاہ سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی مجھ سے پوچھے گا مدارس کیوں آباد ہیں، میں کہوں گا شہادت کی برکت ہے۔ خانقاہیں کیوں آباد ہیں، میں کہوں گا شہادت کی برکت ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں کیوں آ رہی ہے، میں کہوں گا یہ شہداء کی شہادتوں کی برکت ہے۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا پھر جا کر ایران میں دیکھ لے، جا کر شام میں دیکھ لے، جا کر یمن میں دیکھ لے، جا کر عراق میں دیکھ لے، جہاں مدارس تو دور کی بات ہے، کوئی مسلمان اپنے بچے کا نام عمر نہیں رکھ سکتا، صدیق نہیں رکھ سکتا۔ کسی نے کہا مولانا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کوئی حق نواز جیسا شہید نہیں تھا۔ جی ہاں، یہ شہادتوں کی برکت ہے۔ آج اسمبلی سے قومی اسمبلی سے بل پاس ہو جاتا ہے، صدیق اکبر کے منکر، فاروق اعظم کے گستاخ، عثمان غنی کے گستاخ، علی المرتضیٰ کے گستاخ، حسن و حسین کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ، اہل بیت کے گستاخوں کے خلاف ایک بل پیش ہوتا ہے۔ کسی نے کہا مولانا یہ بل کس لیے ہے؟ میں نے کہا یہ استحکام پاکستان کے لیے ہے۔ اس بل سے ملک کو استحکام ملے گا، ملک میں امن آئے گا، چین ہوگا، سکون ہوگا۔ جی ہاں، یہاں نہ ماننے پر اختلاف کوئی نہیں، یہاں فرقہ واریت پھیلی، کب سے پھیلی؟ پڑوسی ملک ایران میں جب انقلاب آیا، اس انقلاب کے بعد اسی انقلاب کو پاکستان میں لانے کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نام پر ایک جماعت بنتی ہے، اس کے مظاہرے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، 3 دن تک اسلام آباد پہ دھرنا دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کیا جاتا ہے، اسلامیات الگ کیا جاتا ہے، کوئٹہ میں اہل سنت کا قتل عام کیا جاتا ہے، کراچی گرو مندر میں 3 سنیوں کو قتل کیا جاتا ہے، ملک میں بدامنی پھیلتی ہے۔ اسی پر بس نہیں، پھر حضرت ابو بکر صدیق کی تکفیر کی گئی، فاروق اعظم کی تکفیر کی گئی، عثمان غنی کی تکفیر کی گئی، صحابہ کرام کی تکفیر
تکفیر کی گئی، ان کو گالیاں دی گئی، ان کو برا بلا کہا گیا۔ جب ان کو برا بلا کہا گیا، جس ملک میں اہل سنت کی اکثریت تھی وہ حالات خراب ہونے لگے۔ جی ہاں، وہ حالات یوں خراب نہیں ہوئے تھے۔ حق نواز نے حالات خراب نہیں کیے، آسم نے حالات خراب نہیں کیے، حالات سے ہم خود متاثر ہیں۔ ہم نے 10,000 جنازے اٹھائے ہیں یا فرقہ واریت پھیلی ہے، گستاخی کی وجہ سے امن خراب ہوا ہے، گستاخی کی وجہ سے جی ہاں لوگ دستو گربان بنے ہیں، اسی گستاخی کی وجہ سے۔ ورنہ روافض کے ساتھ اہل سنت کا اختلاف کوئی نیا نہیں ہے، یہ تو 1400 سال پرانا ہے۔ لیکن پڑوسی ملک نے جب ان کے سر پہ دست شفقت رکھا، یہ کھل کر روڈوں میں آئے، بازاروں میں آئے، گلیوں میں آئے، اصحاب رسول کو گالیاں دی گئی، جس کی وجہ سے ملک میں فرقہ واریت پھیلی، اہل سنت عوام کے جذبات مجروح ہو گئے اور اس کے بعد حالات خراب ہوئے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا فرقہ واریت کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے، امن قائم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ 36 سال پہلے ہم نے جو بات کی تھی، 36 سال بعد بھی اسی بات پہ قائم ہے۔ ملک میں امن کیسے آئے گا؟ ظاہر بات ہے، جب فرقہ واریت پھیلتی ہے، جب لڑائیاں ہوتی ہیں، جب خون بہتا ہے، پھر ملک غیر مستحکم ہوتا ہے۔ ہم نے آج سے 36 سال پہلے یہی بات کی تھی، علامہ حق نواز یہی بات کرتے کرتے چلے گئے، علامہ ایثار یہی بات کرتے کرتے شہادت کا تاج پہن لیا، مولانا عاصم طارق یہی بات کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا علامہ حیدری تک پہنچا۔ علامہ حیدری نے چیف جسٹس کے سامنے جا کر بھی یہی بات رکھی تھی، امن کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ایسا قانون بنایا جائے کہ جس قانون کے آنے کے بعد کوئی مقدس شخصیات کی توہین نہ کر سکے۔ لیکن 36 سال بعد تمام سیاسی جماعتوں نے، تمام مذہبی جماعتوں نے، قومی اسمبلی کے تمام اراکین نے، سینٹ کے تمام اراکین نے وہ موقف، وہ منشور، وہ بات تسلیم کر لی ہے۔ انہوں نے مانا ہے مقدس شخصیات کی توہین بہت بڑا مسئلہ ہے، ملک غیر مستحکم ہوتا ہے، مقدس شخصیات کی توہین کی وجہ سے وہ بل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے، سینٹ میں جاتا ہے، سینٹ سے پاس ہوتا ہے، صدر کے پاس پہنچتا ہے، ایک طبقہ پریشان ہے، ان کی عجیب منطق ہے۔ آج سے کئی سال پہلے ملی یکجہتی کونسل بنی تھی، ملی یکجہتی کونسل کے جو لاہے عمل انہوں نے جو اعلانیہ جاری کیا تھا، جس پر ان کے بھی دستخط ہیں، دیوبندیوں کے بھی دستخط ہیں، بریلویوں کے بھی دستخط ہیں، اہل حدیثوں کے بھی دستخط ہیں، ان میں روافض کے بھی دستخط ہیں، منکرین صحابہ کے بھی دستخط ہیں، اور ملی یکجہتی کونسل کا جو اعلامیہ بنایا گیا تھا، جو معاہدہ طے ہوا تھا، اس پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سنی اور شیعہ سب کے دستخط میں موجود ہیں۔ اس کا شق نمبر 4 جو ہے، آج جو بل پیش ہوا ہے یہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ پھر علماء کونسل کی صورت میں پھر علماء دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث بیٹھے، اس میں بھی سب نے دستخط کر کے اسی بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ اصحاب رسول کی گستاخی کفر ہے، اصحاب رسول کی تکفیر یہ کفر ہے۔ سب نے دستخط کیا تھا کہ قانون بننا چاہیے۔ آج قانون بننے کے بعد ایک طبقہ چیخ رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ ملک کے خلاف ہے، اس سے انتشار ہوگا، اس سے افتراق ہوگا۔ ہم نے پوچھا پھر امن کیسے آئے گا، استحکام کیسے آئے گا؟ کہنے لگا ہمیں صحابہ کو گالی دینے دو، اس سے امن آ جائے گا۔ ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا ہے، ایسے جاہلوں سے پڑا ہے کہ
کہتے ہیں کہ دیکھو ملک میں گالی دینے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. عجیب منطق ہے, عجیب فلسفہ ہے, عقل سے یہ بیچارے کتنے دور ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالغلط ہے, اس سے نقصان ہوگا. ہم نے کہا غلط کیا ہے؟ کہتے ہیں ہماری گالیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے. بھائی کیا گالیوں سے بھی گالی کسی کا دین ہو سکتا ہے, مذہب ہو سکتا ہے؟ ارے مسلمان تو مسلمان, یہودی بھی گالی دینے کو برا سمجھتے ہیں, عیسائی بھی, ہندو بھی, سکھ بھی, سلیم الفطرت ہر انسان گالی کو برا سمجھتا ہے. ارے تم تو بڑے علامہ بنے پھرتے ہو, ادھر آؤ کسی چوک میں جا کر 10 سال کے بچے سے پوچھو گالی دینا بیٹا کیسا ہے, وہ 10 سال کا بچہ بھی کہے گا گالی دینا تو برا کام. 10 سال کے بچہ جتنا عقل تم میں نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. آج ہی میں کتاب پڑھ رہا تھا, کتاب بھی ان کی ہے. اس کتاب میں حضرت علی المرتضیٰ کے ایک شاگرد کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ زور سے. حضرت علی المرتضیٰ کے شاگرد کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی باہر سے آیا, میرے پاس آیا, میرے پاس بیٹھ کر اس نے ابو بکر صدیق کی برائی کی, عمر کی برائی کی. کہتا ہے میں اسی وقت اٹھا, سیدھا حضرت علی کے پاس پہنچا, میں نے جا کر واقعہ بیان کیا. میں نے کہا ایک آدمی ہے اور باہر سے آیا ہے, مسجد میں میرے ساتھ بیٹھا ہے, اس نے حضرت ابو بکر, حضرت عمر کی توہین کی ہے, گستاخی کی ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے کہا اس کو بلایا جائے. لایا گیا, سامنے بٹھایا گیا اور حضرت علی المرتضیٰ نے ہم سے گواہی مانگی. کیا تمہاری موجودگی میں اس نے ابو بکر کی توہین کی ہے؟ کیا تمہاری موجودگی میں اس نے عمر کی توہین کی ہے؟ وہ شاگرد کہتا ہے ہم نے گواہی دی. جی ہاں, ہم نے وہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے ہیں, اس نے حضرت ابو بکر عمر کی توہین کی ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے گواہوں کی گواہی سننے کے بعد علی المرتضیٰ کے شاگرد کہتے ہیں, روایت کرتے ہیں, علی المرتضیٰ نے اسی جگہ فیصلہ کیا, کہا لے جاؤ اس آدمی کو, لے جاؤ بازار میں لے جاؤ. کہا کہ آپ امیر المومنین بازار میں لے جا کر ابو بکر عمر کے گستاخ کے ساتھ کیا کرے؟ فرمایا لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل بھی کرو, اس کو ٹھڈے بھی مارو. کہتے ہیں ہم لے گئے بازار میں, لے جا کر اس پر ہم نے لاتوں کی بارش کی. حضرت علی کا فیصلہ آ گیا اسی پر بس نہیں بلکہ اس کو شہر بدر کرو, اس شہر سے نکالو. کہا میرے شہر میں ایسا آدمی رہ نہیں سکتا جو ابو بکر کی توہین کرے, عمر کی توہین کرے. یہ فیصلہ تو علی المرتضیٰ کا ہے, یہ بل تو پھر بھی نرم ہے. تمہیں شہر میں رہنے کی اجازت ہے, گستاخی کی نہیں. اگر بات آگے بڑھے گی, حضرت علی المرتضیٰ نے اور ذلیل بھی کیا ہے ایسے گستاخوں کو, شہر بھی سے بھی نکالا ہے. کیا تمہاری کتابوں میں یہ روایت موجود نہیں؟ عبداللہ ابن سبا نے جب ابو بکر عمر کی توہین کی, حضرت علی کو پتا چلا, علی المرتضیٰ سزا کے طور پر اس کو قتل کرنا چاہتے تھے, حکم دے رہے تھے. بعض لوگ سامنے آئے, کہا حضرت اس کو معافی دے دیں, ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے. علی المرتضیٰ نے فرمایا چلے تمہاری وجہ سے اس کو میں معاف کرتا ہوں, لیکن اس کو اس شہر سے باہر نکالو. ابو بکر عمر کا دشمن میرے شہر میں رہ نہیں سکتا. عزیزان محترم, یہ حضرت علی المرتضیٰ کے فیصلے ہیں. یہ جو بل پاس ہوا ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جماعت نے اس بل کو پاس کرایا ہے, ایک جماعت کا مسئلہ ہے. یہ جھوٹ تو اتنا بولتے ہیں جن کے مذہب میں جھوٹ عبادت ہو, جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہو, نبی پر جھوٹ بولتے ہو, ائمہ پر جھوٹ بولتے ہو, وہ ہم پر جھوٹے الزام کیوں نہ لے کے آئیں؟ ان کو شرم بھی نہیں آتی, سامنے جھوٹ بولتے ہیں. کہتے
کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بل تو ہے، یہ تو چند افراد کی ذہنیت ہے، کیا قومی اسمبلی کے سارے اراکین تجھے چند افراد لگتے ہیں؟ اسلامی نظریاتی کونسل کے اراکین تجھے چند افراد لگتے ہیں؟ اور سینٹ کے تمام اراکین تجھے چند افراد رکھتے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام نے اس بل کی تائید کی ہے، تجھے وہ چند افراد لگتے ہیں؟ اہل حدیث علماء نے اس کی تائید کی ہے، تجھے چند افراد لگتے ہیں؟ صدر بریلوی مکتبہ فکر کے تمام علماء نے اس بل کی تائید کی ہے، کیا تجھے یہ چند افراد لگتے ہیں؟ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اس بل پر متفق نہیں ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر تمام سیاسی جماعتوں نے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اس کی تائید کر کے مخالفت نہ کر کے بتا دیا کہ علماء کے ہاں بھی یہ بل متفقہ ہے، سیاسی جماعتوں کے ہاں بھی یہ بل متفقہ ہے۔ عزیزان محترم، ایک مولوی کو میں سن رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اگر سب حامی ہیں تو پھر باہر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا یہ ملک ہمارا ہے، بل ہم نے نہیں، قومی اور صوبائی اثر اور سینٹ سے یہ بل پاس ہوا ہے۔ ہم آئینی اور قانونی جنگ لڑتے تھے، لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ روڈوں میں آنا، روڈ جام کرنا یہ ہماری عادت نہیں ہے۔ تاحد نگاہ لوگ ہی لوگ ہیں، لیکن ہم روڈ پہ آنا نہیں چاہتے۔ اور کہا کہ سارے ہمارے ساتھ متفق ہیں، اس بل کو نہیں مانتے، حالانکہ ان کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا مولانا ایک دو تو ہیں۔ میں نے کہا دو طبقوں نے اس بل کی مخالفت کی ہے۔ ایک وہ طبقہ جن کے ہاں گالی دینا وہ بھی نبی کے ساتھیوں کو، نبی کے یاروں کو، نبی کے مقتدیوں کو عبادت ہے، وہ طبقہ تو سامنے ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ نہیں چاہتا۔ وہ چند افراد ہیں، وہ چاہتے ہیں ملک میں لڑائی ہو، فساد ہو۔ آپ کہیں گے ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ ان بیچاروں کو نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کی کوئی پارٹی ہے، نہ ان کی کوئی عزت ہے۔ اگر وہ کہیں سرکاری اجلاس میں ان کو بلایا جاتا ہے تو اسی کام کے لیے بلایا جاتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں چلو لڑائیاں چلتی رہیں، اور صوبائی سطح پر جو علماء کمیٹی بنتی ہے چلو اس میں تو ہم جائیں کبھی کبھار چائے پیے، بس ان کا پورا مقصد یہ پیٹ ہی ہے۔ وہ چند افراد ہیں، باقی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام سیاسی جماعت اور مذہبی جماعتوں کے رہنما اس بل کے ساتھ متفق ہیں، متفق ہیں، متفق ہیں۔